سورہ الاعراف رکوع نمبر 14 تلاوت قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سورہ الاعراف رکوع نمبر 14 ترجمہ کنز الایمان. قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ بولا ہاں اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے. بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں. کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے. اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا. تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بڑا جال یعنی فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے. قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا. بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں. اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا. سورہ الاعراف رکوع نمبر 14 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 معجزات دکھائے، وہ معجزات دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھا اور باہر لایا اور وہ چمک رہا ہے سورج کی طرح، اور لاٹھی رکھی اور وہ سانپ بن گیا ہے، تب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ قال الملأ من قوم فرعون. کبھی کبھی بادشاہ حق سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے وزیر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. فرعون بد نصیب تھا، اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا.
اسے خود بھی حق ماننا چاہیے تھا، اور اسے کیا ضرورت تھی مشورہ لینے کی، لیکن بہرحال اگر اس نے مشورہ لیا تو ان وزیروں کا کام تھا بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں جھک جاؤ، ادب کرو، مان لو، اتنا بڑا حق انہوں نے دکھایا ہے، اتنا بڑا سچ انہوں نے دکھایا ہے، اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، مان لو۔ لیکن قال الملأ من قوم فرعون، غرور سے بھرے ہوئے سرداروں نے، ان امیروں نے، ان وزیروں نے فرعون کو مشورہ غلط دیا اور غلط بات کی اور کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑے کوئی علم والا جادوگر لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بعض اوقات اس طرح بادشاہوں کو ان کے مصاحب غلط مشورے دے کر، غلط گائیڈ کر کے انبیاء کے بارے میں ان کے دلوں میں گستاخیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشورے دینے والے لوگوں سے بچائے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو یہ جب بات کی نا، جب اقتدار ہاتھ سے جانے والا نظر آتا ہے نا فرعونوں کو، فرعون صفت لوگوں کو، تو وہ سامنے والے کتنے بھی بزرگ ہوں، کتنے بھی تعظیم والے ہوں، ان کا ادب نہیں کرتے۔ دنیا کی کرسیاں، دنیا کی جاہ و منصب اس قدر زہریلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، سننے والے مسلمانوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ہم سب کو دنیا کی حب سے، دنیا کی جاہ کی چاہت سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے اندر چاہ اگر پیدا ہو تو آخرت کی پیدا ہو، اور چاہ پیدا ہو تو شفاعت رسول کی پیدا ہو۔ قالوا ارجہ، ان سب نے مل کر مشورہ دیا اور کہا کہ ارجہ، ان کو ٹھہراؤ، وَأَخَاهُ، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ٹھہراؤ، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، سارے شہروں کے اندر، مصر کے سارے شہروں میں اطلاع دے دو، ہے کوئی جادوگر جو موسیٰ کے مقابلے میں ہمارے آ کر مدد کرے؟ جس جادوگر کے پاس اگر رسی کو سانپ بنانے کا جادو ہے تو وہ آ جائے، وہ ہماری مدد کرے موسیٰ کے خلاف۔ یاتوک بکل ساحر علیم، بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ۔ وجاء السحرۃ، تو آ گئے بڑے بڑے جادوگر، اور انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں اجر ملے گا، ہمیں انعام ملے گا اگر ہم موسیٰ پر کامیاب ہو جائیں۔ قال نعم، فرعون نے کہا میری عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تم اگر جیت جاؤ گے میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، تم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اب تو گلیوں میں شوبدے اور تماشے دکھانے پھرتے تھے، جب تم موسیٰ پہ غالب آ جاؤ گے میں تمہیں وزیر بنا دوں گا، میں تمہیں محل میں لے آؤں گا، میں تمہیں بہت عزت دوں گا۔ اب کتنی بڑی لالچ تھی، کتنے بڑا دنیا کا لالچ تھا ان کے سامنے۔ تو جادوگر اور شوبدہ باز اور نجومی، یہ لوگ تو ٹکے ٹکے پر بکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو ذرا سا پیسے کا لالچ مل جائے تو یہ تو ہر طرح کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آج جو خاندانوں میں لڑائیاں آ جاتی ہیں، کسی پہ بندش آ جاتی ہے، کسی کے کاروبار کو روک دیا، کسی کے اولاد کو روک دیا، کسی کے اوپر کیا کر دیا، تو یہ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کے اندر جادو کو کفر کہا گیا کہ جو جادو کرے وہ کافر ہے، جو جادو کروائے وہ بھی کافر ہے۔ تو جادو کفر ہے، اور جادو کروانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جادوگر کے پاس جانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، جانے والی بھی کافر ہو جاتی ہے۔ مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں، تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، اس قرآن کا یہ کرشمہ دیکھو، اس قرآن کا یہ کلام دیکھو، اس قرآن کی یہ عظمت دیکھو، اس قرآن کی یہ برکت دیکھو ذرا۔ محبت والوں اور پیار والوں، تم لوگوں نے اگر یقین کرنا ہے تو اس پاک کلام پر کرو، اور قرآن نے کہا ہے انہو لا یفلح الساحر حیث اتا، قرآن پر کسی قسم کا جادو نہیں چل سکتا۔ تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھو نا، قرآن کی برکت سے خود بخود تمہارے آسیب دور ہو جائیں گے، خود بخود اس کی برکت سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، خود بخود اس کی برکت سے تمہاری نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ آپ یقین جانیو کہ قرآن اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لگ کر دیکھے، یہ قرآن اسے برکتوں والا کر دیتا ہے۔ تو قال نعم، اس نے کہا تمہیں میں بڑا مقرب بنا دوں گا۔ قالو، پھر وہ مڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جادوگروں کا جو بڑا جادوگر تھا، اس نے
کہا جی میں ان سب کی طرف سے نمائندہ ہوں، اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہلے اپنا عمل ڈالتے ہو یا ہم اپنا عمل ڈالیں؟ آپ اپنا پڑھائی پہلے کرتے ہو یا ہم پہلے اپنی پڑھائی کریں؟ آپ اپنا معجزہ دکھاتے ہو یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ قال القو، یہ عظمت ہے نبوت کی، یہ ہے پہلے تم کرو، پہلے تم ڈالو۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ دوسرے کو موقع دیتا ہے، چلو تمہارا جتنا زور ہے پہلے وہ تم لگاؤ۔ جتنا بڑا پہلوان ہوتا ہے وہ سامنے والے کو کہتا ہے پہلے تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا القو، چلو پہلے تم کرو۔ فلما القوا، جس وقت انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی، نظر بندی کر دی لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کے دل بھی ڈرے، نظر بندی بھی کی اور دل بھی ڈرائے۔ پتہ چلا کہ جادوگر نظر بندی کر سکتا ہے اور دلوں کو بھی ڈرا سکتا ہے، بندہ ڈرنے لگ جائے ہائے کیا ہو گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا، قرآن کہہ رہا ہے وہ بڑا جادو لے کے آئے، بڑا جادو لے کے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ جب ان کا جادو ہوا، شور مچا دیا، انہوں نے پہلے سے پروگرام بنا رکھا ہوا تھا کہ جو ہی ہم جو ہے نا وہ یہ جادو ڈالیں گے تو تم لوگوں نے شور بھی مچانا ہے۔ وہ شور مچانے والے بھی ہوتے ہیں ساتھ جو شور مچائیں تاکہ پتہ چلے کہ بھی ہم غالب آ گئے ہیں اور ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تاکہ فرعون جو ہے نا اس پر اثر پڑے اور وہ ہمیں زیادہ انعام دے۔ تو اپنے ساتھ چیلے چانٹے لے کے آئے تھے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، انہوں نے شور مچایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ایک دم ان کے سارے سانپوں کو پکڑ کے کھانے لگ گیا۔ اب وہ تو سمجھتے تھے جادوگر کہ یہ تو سانپ نہیں ہے، یہ تو کچھ کھا نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، یہ تو صرف ایسے رسیاں ہی ہیں، وہ حرکت کر رہی ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کی ہوئی ہے۔ جادوگروں کو خود تو وہ رسیاں نظر آ رہی تھیں اور رسیاں ہل رہی تھیں، لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سانپ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام انسان جو بشر ہوتا ہے اس کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کی نظر بندی ہو سکتی ہے اور اسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ حقیقت کے خلاف ہے، اور وہ خلاف حقیقت چیز کو خلاف حقیقت نہیں سمجھتا، وہ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے جو کسی نے سمجھائی ہوتی ہے۔ اب رسی کو وہ سانپ بنا کے دکھا رہے تھے تو سب لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو سانپ ہی سمجھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام انسان جو ہے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی کسی غلط چیز کو بھی ٹھیک سمجھ رہا ہوگا، وہ چیز اصل میں کچھ اور ہوگی اور وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی ایسا انسان ہو جس کی آنکھوں پر نظر بندی نہ کی جا سکے، جس کے دل پر جادو نہ چلایا جا سکے، اور وہ ہستی صرف نبی کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسانوں کو ہر وقت نبی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انسان خود خدا کی رہنمائیاں نہیں لے سکتا، انسان کو خدا کی ہدایتیں لینے کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی شیطان نظر بندی نہ کر سکے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈراما نہ ڈال سکے۔ اس لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس بھرے مجمع میں سب کی آنکھوں پر نظر بندی انہوں نے کی۔ تو جو دشمن تھا کیا سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ پر انہوں نے سب سے پہلے جادو نہیں ڈالا ہوگا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ نظر بندی نہیں کی ہوگی، حضرت ہارون پہ نظر بندی نہیں کی ہوگی، کی ہوگی پہلے تو انہوں نے دشمن پر ہی تو کرنا چاہا ہوگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ پر پوری نظر بندی کر دی اور اپنے دماغ میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو جناب علی ان کی نظر بندی کر دی ہے اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی نظر بندی ہوئی نہیں اور ان کو وہ رسیاں ہی حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ عصا واقعی اژدھا بن گیا، وہ جادو والا اژدھا نہیں تھا، اوریجنل اژدھا بن گیا، اوریجنل سانپ بن گیا، زبردست قسم کا وہ کاٹنے والا بڑا سانپ بن گیا۔ اب وہ آگے بڑھا اور رسیوں کو کھانے لگ گیا۔ جب وہ ساری رسیاں کھا کر ایک دم وہ اس نے پھر منہ کھول کے کھڑا ہوا
اللہ، وہ کیسا منظر تھا، جادوگروں کا سارا جادو کھایا گیا، جادوگروں کا جو جادو کا سامان تھا وہ سارا کھا گیا. اب ان کے پاس تو جادو کرنے کے لیے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں بچی، وہ سارے کا سارا تو وہ سب کھا گیا موسیٰ علیہ السلام والا. فوقع الحق، حق واقعہ ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے اپنا باطل، وہ جادو کا جو کچھ انہوں نے ٹونے ٹوٹکے کیے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. فغلبوا هنالك، وہ سارے جادوگر اس مقام پر آ کر مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، ذلیل ہو گئے. اب ان کے پاس کچھ بھی جواب نہیں. فرعون تماشا دیکھ رہا ہے اور سارے کا سارا پورے مصر کے سارے لوگ 15-20 لاکھ آدمی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اسی وقت وہ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، حضور آپ کو رب نہیں مانتے، جس رب نے آپ کو ایسی شانیں بخشیاں اس رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، حضور آپ کے بھائی ہارون کا جو رب ہے اور آپ کا جو رب ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ موسیٰ کو کیا، تعظیم اللہ کی وجہ لائی. اللہ اللہ اللہ. قال موسیٰ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا ہو میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے فرعون بھی اور ایسے قسم کے بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر خدا کو بھی مانے تو ہم سے پوچھ کر مانے. اور ایمان تو ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہر بندہ تو اپنی قبر میں جائے گا. اس میں بادشاہوں کا کیا کام ہے؟ مذہب کے معاملے میں بادشاہوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، اور مذہب کے معاملے میں بادشاہوں کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ بلکہ بادشاہوں کو خود بھی ایک انسان اور بندہ بن کے رہنا چاہیے. الٹا یہ کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو جو ہے وہ اپنی جبر کے زیر تحت لیتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کر خطبہ دو، ہم سے پوچھ کر بیان کرو، ہم سے پوچھ کر دین کی تبلیغ کرو. تو انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے کیوں کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ پھر اس نے شر پھیلایا اور الٹی سیدھی تقریر کرنا شروع کر دی. کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. وہ جو چند لمحے پہلے انعام دے رہا تھا، وزارت دے رہا تھا، ان کو وزارت مل رہی تھی. ہاں ایمان والو ذرا سوچو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابیوں کی ذرا عظمت دیکھو. ایک ہی مجلس میں ایک طرف فرعون کی وزارتیں موجود تھیں، ایک طرف فرعون کے انعامات موجود تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو سختیاں ہی سختیاں ہیں. ہاتھ کاٹ جائیں گے، پاؤں کٹ جائیں گے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دے گا، فرعون ظلم کرے گا. ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف حق ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا دنیا کی لالچ ہے. لیکن جب ایمان دل میں آ جائے تو پھر دنیا کی لالچیں تو تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں. پھر یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اللہ کی طرف پلٹ چکے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. ارے تجھے یہ برا لگا کہ ہم نے ایمان کیوں قبول کر لیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، مولا ہمیں برداشت کی توفیق دینا. اب یہ جتنا بھی ظلم کرے کرتا رہے، ہم تیرے نام کو بلند کر کے رہیں گے. وتوفنا مسلمین، مولا جب ہماری روح نکلے تو ہماری اسلام کے اوپر روح نکلے. یہ جذبہ، اور اس پورے رکوع سے یہ خلاصہ ملتا ہے کہ نبی کے ساتھ لگو چاہے تمہیں سختی بھی آ جائے. تو یہ نہ کہو کہ اب نبی کے ساتھ لگے ہیں ہمارے اوپر سختیاں کیوں آ رہی ہیں. نہیں، سختیاں آ جائیں اور ظالم لوگ تمہارے اگر ہاتھ پاؤں کاٹ دیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے، مصطفیٰ کی نسبت نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ تعلیم مل رہی ہے اس میں سے.